بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ یہ ہنگامی نیوز ہے کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے یہ خبر موصول ہوئی ہے، میں نے اس کی تصدیق کی ہے اور کچھ چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں۔ دیکھیں، جیل کے اندر پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا اور عمران خان صاحب کے معاملات کو انتہائی خفیہ رکھا گیا ہے ہمیشہ۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جیل میں کیا کیا سلوک ہو رہا ہے، وہ تمام چیزیں درست ثابت ہوئی۔ میں نے آپ کو بتایا کہ ان سے ٹی وی، اخبار، بہت ساری سہولیات لے لی گئی ہیں، انہیں باہر نہیں نکلنے دیا جاتا، ان کے سیل کی بجلی بند ہے۔ پھر میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ کیسے بڑے بڑے بلب لگائے گئے تاکہ وہاں پہ حشرات اکٹھے ہو جائیں اور عمران خان صاحب تکلیف میں آئے۔ تو وہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی تھیں وہ درست ثابت ہوئیں اور عمران خان صاحب کی صحت بھی خراب تھی۔ اور اب جو میں خبر آپ کو بتانے والا ہوں، یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے موصول ہوئی، پھر میں نے ایک دو ذرائع سے کنفرم کی، بڑی مشکل سے اس کی کنفرمیشن ملی ہے۔ میں کل رات سے اس کے پیچھے لگا ہوا تھا کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگ یہ کلیم کر رہے تھے کہ عمران خان صاحب کو جیل سے شفٹ کر دیا گیا ہے، اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ان کی جان کو شدید خطرہ ہے، اور کسی جگہ پہ شاید یہ ڈسکشن ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب کو اگر کچھ ہو جاتا ہے تو پاکستان میں اس کا رد عمل کس لیول کا آئے گا۔ اب جس طریقے سے سیدھی گولیاں چلائی گئی ہیں، حکومت کا، انتظامیہ کا جھاکا کھل گیا ہے، انہوں نے لوگوں کو مارا ہے اور انہیں لگتا ہے کہ اسی قسم کا رد عمل ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ رد عمل ہوگا نہیں۔ دوسرا، پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے ان کے بارے میں بہت مطمئن ہے حکومت یا اسٹیبلشمنٹ کی، یہ زیادہ کچھ کر نہیں پائے گی، لیکن پبلک کا ریئیکشن کیا ہوگا اس کے بارے میں کسی کو ابھی بھی کوئی اندازہ نہیں ہے۔ میرا اندازہ میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بتایا کہ اگر خدا نہ خواستہ عمران خان صاحب کو کچھ ہوتا ہے تو پاکستان کے 80% سے زیادہ لوگ بھڑک اٹھیں گے۔ لوگوں کی اس وقت پاکستان میں عمران خان صاحب سے امید ہے، آخری امید تو کچھ بھی نہیں ہوتی، لیکن لوگوں کو عمران خان صاحب سے بڑی امید ہے اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شخص ہماری زندگیاں بدلے گا۔ لیکن اگر عمران خان صاحب کو کچھ ہو گیا، کیونکہ ابھی لوگ اسی امید پہ بیٹھے ہوئے کہ عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے، کچھ کو لگتا ہے کہ عدالتوں کے ذریعے آ جائیں گے، کچھ کو لگتا ہے کہ بہت سزا ہو گئی ہے، الٹیمیٹلی باہر آ ہی جانا ہے، کچھ کو لگتا ہے کہ پاکستان نئے الیکشن میں چلا جائے گا، کچھ یہ سمجھتے ہیں کہ بین الاقوامی دباؤ بہت بڑھ رہا ہے، تو اس لیے سارے لوگ سٹرگل کر نہیں رہے۔ لیکن جس طرح مارشل لاء کا اور ایک کرفیو کا سما پورے پاکستان میں بنایا جاتا ہے، اس کے بعد احتجاج کرنا بھی تقریباً ناممکن ہوتا ہے، اس کے باوجود لاکھوں لوگ نکلے تھے۔ اب جو میں آپ کو خبر دینے والا ہوں اس کو ذرا غور سے سنیے گا۔ تمام جیلوں کے اندر نومبر کے آخر میں کیا یہ جاتا ہے، نومبر کے مہینے میں یہ ہوتا ہے، یہ بین الاقوامی این جی اوز بھجواتی ہیں کچھ گرانٹ یا وہ چیزیں بھجواتی ہیں جو وہاں پہ لگائی جاتی ہیں۔ تمام جیلوں کے اندر آپ کو پتا ہے کہ سلاخیں ہوتی ہیں اور سلاخوں کے اندر قیدی رہتے ہیں، اس لیے مچھر وغیرہ بھی اندر آتے جاتے ہیں۔ تو ان سلاخوں کے اوپر سوئی دھاگے کے ساتھ کچھ خاص قسم کا ایک پلاسٹک آتا ہے، جس کو آپ نے دیکھا ہوگا، یہ جو لینٹر میں ڈلتا ہے پلاسٹک، یہ اس میں ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے، اس کے آر پار آپ تھوڑا بہت دیکھ بھی سکتے ہیں، یعنی آپ کو نظر آ جاتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ تو ٹرانسپیرنٹ ٹائپ کا ایک پلاسٹک آتا ہے، وہ پلاسٹک لگا دیا جاتا ہے تمام جیلوں کے دروازوں کے اوپر، اور اس کو جو ہے وہ سوئی دھاگوں کے ساتھ سیا جاتا ہے تاکہ سردی جو ہے وہ اندر نہ جائے جیلوں کے۔ عمران خان صاحب کو جیل کے جس حصے میں رکھا گیا ہے، اس کا ڈیزائن کچھ ایسے ہے کہ گرمیوں میں اس کے اندر دھوپ جاتی ہے، اس کے اندر گرمی شدید ہو جاتی ہے، یہ اوون کی طرح پکتا ہے۔ اب یہ سیاسی قیدیوں کو یا جن قیدیوں کو اذیت دینی ہوتی ہے نا، ان کو ان بیرکس میں رکھا جاتا ہے۔ گرمیوں میں پورا سورج کا رخ اس بیرک کی طرف ہوتا ہے، اور کیونکہ سورج اپنی ڈائریکشن چینج کرتا ہے سردیوں سے گرمیوں میں، اور اس کے اندر جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک دھوپ اندر جاتی ہے اور یہ اوون کی طرح گرم ہو جاتا ہے۔ سردیوں میں یہاں پہ سورج کی دھوپ اندر نہیں جاتی، اس کی وجہ سے یہ سارا دن بھی یخ رہتا ہے، یہ ٹھنڈا رہتا ہے۔ اب اس وقت کی سچویشن یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے سیل میں سے رات گئے یہ پلاسٹک اتار دیے گئے ہیں۔ یہ 4 دن پہلے اڈیالہ جیل میں لگائے گئے تھے قیدیوں کے لیے یہ پلاسٹک، اور سوئی دھاگے کے ساتھ ان کو سیا گیا تھا تاکہ قیدیوں کو سردی نہ لگے۔ عمران خان صاحب کو بھی یہ سہولت دی گئی تھی، لیکن اب جو لیٹسٹ اطلاع یہ ہے کہ رات گئے عمران خان صاحب کے سیل سے پلاسٹک کی یہ شیٹیں کاٹ کے اتار دی گئی ہیں تاکہ اندر سردی داخل ہو اور عمران خان صاحب کو اذیت دی جائے۔ یہ سب کچھ عمران خان صاحب کو اذیت دینے کے لیے کیا جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ ایک سورس نے یہ بات کی ہے کہ عمران خان صاحب کی کچھ طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ تھوڑا سست دکھائی دے رہے ہیں، اور ان کو جو کھانا دیا جا رہا ہے شاید وہاں پہ کوئی کمپرومائز ہے۔ عمران خان صاحب خود کئی دفعہ کہہ چکے ہیں، ان کے ساتھی کہہ چکے ہیں کہ ان کو سلو پوائزن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس وقت عمران خان کو جان سے مارنے کی خبریں بھی آ رہی ہیں۔ خدا نہ خواستہ اگر عمران خان صاحب کو سلو پوائزن کیا گیا یا کسی حادثے میں یا کسی بھی واقعے میں عمران خان صاحب کو کچھ بھی ہوتا ہے، تو یہ بات، یہ پورا نظام اور سسٹم، سب لوگ یہ سمجھ لیں کہ الزام جو ہے وہ اس وقت جتنے بھی لوگ صاحب اقتدار ہیں یا جن کے پاس پاور ہے، یہ سارا الزام ان کے اوپر آ جائے گا۔ اسپیشلی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بہت بری طرح پھنس جائے گی۔ یہ جو پلاسٹک کی شیٹیں لگی ہیں 4 دن پہلے،
عمران خان صاحب کے سیل سے ان کو اتار دیا گیا تاکہ رات بھر وہ اذیت میں رہیں اور وہ سردی میں ٹٹرتے رہیں۔ اس کے بعد ایک اور حکم نامہ آیا ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ اب تک کی میری اطلاع کے مطابق عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل سے شفٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ یہ حکم آ گیا ہے، یہ فیصلہ بھی کر لیا گیا ہے، اور یہ حکم جیل خانہ جات کا جو عملہ ہے ان کو پہنچ گیا ہے۔ یعنی انتظامیہ کو یہ پتا چل گیا ہے کہ اب عمران خان صاحب کو یہاں سے شفٹ کرنا ہے، ان کے انتظامات کیے جائیں گے، ہو سکتا ہے آج کیا جائے، ہو سکتا ہے کل کیا جائے، لیکن اب جو اطلاع ہے میرے پاس اس کے مطابق عمران خان صاحب کو جیل سے شفٹ کر دیا جائے گا کسی اور جگہ پہ۔ اب کہاں شفٹ کیا جائے گا؟ ہو سکتا ہے کسی اور جیل میں شفٹ کیا جائے، ہو سکتا ہے کسی اور عقوبت خانے میں کسی اور جگہ پہ لے جائیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ عمران خان صاحب کو ملٹری کسٹڈی میں لے جائیں یا کسی اور جگہ شفٹ کیا جائے۔ جو بھی کیا جائے گا عمران خان صاحب کے ساتھ، یہ اگلے گھنٹوں میں ہو جائے، دنوں میں ہو جائے، لیکن یہ فیصلہ ہو گیا ہے، اور اس کا باقاعدہ جو ایک حکم نامہ ہوتا ہے وہ بھی غالباً جاری ہو گیا ہے، اور میری اطلاع کے مطابق وہاں پہ تیاریاں کی جا رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کو اگر جیل سے شفٹ کرنا ہے تو کس وقت شفٹ کرنا ہے، کس طریقے سے شفٹ کرنا ہے، اور اس کا کیا میکینزم ہوگا، کس طریقے سے لے کر جائیں گے، اس کے اوپر ساری پلاننگ کی جا رہی ہے۔ عمران خان صاحب کو جیل سے شفٹ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیں، جتنے مقدمات عمران خان صاحب کے اوپر ہیں وہ سارے کے سارے آلموسٹ ختم ہو گئے ہیں۔ جتنے بڑے مقدمات بنائے گئے تھے، چاہے توشہ خانہ ہے، چاہے اس کے اندر القادر ہے، اس کا بھی کوئی سرا نہیں نکل رہا، اس میں کچھ نکلے گا نہیں۔ سائفر والا کیس ختم ہو گیا ہے، عدت والا کیس ختم ہو گیا ہے، دیگر جو مقدمات بہت سارے بنائے گئے ان میں عمران خان صاحب کی ضمانتیں ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ صرف عمران خان صاحب کی اب 9 مئی کے مقدمات میں ضمانتیں ہونا باقی ہیں۔ یہ معاملہ اگر ہائی کورٹ میں چیلنج ہو جائے گا تو وہاں پہ بھی اگر ریمانڈ چیلنج ہو گیا تو عمران خان صاحب کو وہاں سے بیل مل جائے گی۔ وکلا ریمانڈ چیلنج اس لیے نہیں کر رہے کیونکہ وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ریمانڈ چیلنج کر لیا تو کسی نئے مقدمے میں عمران خان صاحب کی گرفتاری ڈال دی جائے گی۔ عمران خان صاحب ہار ماننے کو تیار نہیں ہے، وہ سرنڈر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو دو چیزیں مجھے جیل سے پتہ چلی، ایک یہ کہ عمران خان صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور غالباً انہیں جو کھانا دیا جا رہا ہے وہ کمپرومائز ہے یا سلو پوائزننگ ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جس کے بارے میں جس نے مجھے خبر دی اس نے مجھے کہا مجھے شک ہے کہ بندہ ایسے ایک دم ڈھیلا نہیں پڑتا، عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی تھوڑا ہیلتھ ایشو ہے۔ دوسرا، اس نے یہ کہا کہ اس کو بھی یہ شک ہے کہ عمران خان صاحب کا جو کھانا ہے اس کے اندر کچھ کیا جا رہا ہے۔ تیسرا، یہ میرے سورس نے کہا، میں اس کو کنفرم ابھی نہیں کر سکتا کیونکہ اس کو کسی دوسرے بندے نے کنفرم نہیں کیا، لیکن ایک بات کنفرم کی گئی ہے کہ جو عمران خان صاحب کے سیل کے باہر شیٹیں لگائی گئی تھی سردی کو روکنے کے لیے وہ اتار دی گئی ہیں رات کو، اور تاکہ وہ سردی کے اندر ٹھٹرتے رہیں اور وہ پریشان رہیں۔ تیسرا، عمران خان صاحب کو جو ہے وہ جیل سے شفٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ اس کے اوپر عمل درآمد کب ہوتا ہے اس کے بارے میں کنفرمیشن نہیں ہے، لیکن ان کو جیل سے لے کر جایا جائے گا، کہاں لے جایا جائے گا اس کے بارے میں ابھی تک نہیں پتا، لیکن یہ بتا دیا گیا ہے کہ جیل سے اب عمران خان صاحب کو شفٹ کیا جائے گا اور کہیں اور پہنچایا جائے گا۔ ناظرین، یہ عمران خان صاحب کی اب تک کی صورتحال ہے۔ دیکھیں، ایسا لگتا ہے کہ حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اس وقت کرنا ہے جو بھی کرنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے ایک بڑا احتجاج کیا، اس کو گولیاں چلا کے کچل دیا گیا، اور بہت سارے لوگوں کو گولیاں لگی۔ اگر یہ کہا جائے کہ 60-70 لوگوں کو یا اس سے زیادہ لوگوں کو گولی لگی تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ 12 لاشوں کی اب تک تصدیق ہو چکی ہے جنہیں دفنایا گیا، اور ان کے نام، ایڈریس، ہر چیز موجود ہے، اور 12 کے 12 جو شہداء ہیں ان کے علاقوں کے لوگ یہ کنفرمیشن دے رہے ہیں کہ جناب بالکل یہ ہمارے علاقے کا بندہ تھا، یہ احتجاج کرنے کے لیے ڈی چوک میں زندہ گیا تھا، جب یہ واپس آیا تو بلٹ انجری کے ساتھ اس کی ڈیتھ ہو چکی تھی، لہذا اس کو یہاں پہ غسل دے کے دفنا دیا گیا۔ تو یہ بات تو سارے کنفرم کر رہے ہیں۔ اب ایسی صورتحال میں عمران خان صاحب کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کریں گے، یہ سب جانتے ہیں، اور وہ اس معاملے کو لے کر عالمی سطح پہ، پاکستان کی سطح پہ بہت زوردار آواز اٹھائیں گے۔ اب جن لوگوں نے یہ اتنا بڑا بلنڈر کیا ہے وہ عمران خان صاحب کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں، یہ ایک بڑا سوال ہے۔ میں نے تھوڑے دن پہلے آپ کو کہا تھا کہ اگر قانون اور انصاف کے مطابق ہو تو عمران خان صاحب کو فوراً چھوڑ دینا چاہیے، لیکن اگر حالات و واقعات کے مطابق آپ دیکھیں تو یہ سسٹم عمران خان صاحب کو نہیں چھوڑے گا، کیونکہ سسٹم عمران خان صاحب سے ڈرتا ہے، خوفزدہ ہے، انہیں گھبراہٹ ہے کہ عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے تو ان کے لیے بہت خراب صورتحال پیدا ہو جائے گی۔ اب عمران خان صاحب کو اگر جیل سے شفٹ کیا جاتا ہے تو میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں کہ یہ باقاعدہ حکم آ گیا ہے، فیصلہ ہو گیا ہے۔ اب کرنا کب ہے اس کے بارے میں، یعنی میرے پاس جو انفارمیشن ہے ہو سکتا ہے آج رات تک کر دیا جائے، کیونکہ جس نے مجھے خبر دی ہے ان میں سے ایک بندے نے تو کنفرم کیا، انہوں نے کہا جی آج رات کو عمران خان کو ہر حال میں شفٹ کر دیا جائے گا۔
لیکن میں پھر بھی مارجن رکھ رہا ہوں کیونکہ یہاں پہ پل پل صورتحال بدلتی ہے تو وی کانٹ سے اینی تھنگ. ہم کچھ کنفرم نہیں کر سکتے, ان کا کچھ پتہ نہیں ہے. لیکن اس موقع سے فائدہ اٹھا کے کہ پاکستان تحریک انصاف فوری طور پہ کی رد عمل دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے. تحریک انصاف کے اپنے اندر اختلافات پیدا کر دیے گئے ہیں, حالات ایسے پیدا کر دیے گئے ہیں. اور بشرا بی بی کے حوالے سے میرے پاس بڑی اہم خبر آئی ہے, اور ایک ایسا عینی شاہد ہے جس نے مجھے بتایا کہ علی امین گنڈاپور اور عمر ایوب صاحب بشرا بی بی کو کیسے لے کر نکلے, راستے میں کیا ہوا اور کیا صورتحال بنی. وہ ساری چیزیں میں آپ کو ایک اور ویلاگ میں الگ بتاؤں گا, لیکن یہ بریکنگ نیوز ہے جو میں نے آپ تک پہنچا دی ہے. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے اس چینل کا بھی